ہندو مہمان پر اسلام کی عظمت کا اثر ڈالنے کے لیے تواضع کی گئی، اس کے استعمال کیے ہوئے برتن کو تلف کر دیا جائے یا دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو دیکھو اس کے استعمال کے برتن وہ استعمال کرے، آپ کیوں استعمال کریں، اس کے لیے درست ہے۔ باقی حالت کفر میں جو برتن استعمال ہوئے وہ کوئی تواضع کی چیز ہے تو لعنت کی چیز ہے، لیکن یہ بات پیسوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ حالت کفر میں جو بنگلہ ہو، جو سونا چاندی ہو، وہ نہیں پوچھتے آپ، وہ تو آپ کو چاہیے۔ شریر کے روز میں جو آپ مسلمان کی وفات کو چند یوم ہو چکے، قبرستان میں فدیہ صوم و نماز نہ کیا جا سکے، کیا آپ ہیلا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ کیا کہتی ہے شریعت کہ اگر ایک جگہ کی کمی ہو تو کیا کسی پرانی باپ دادا کی قبر میں نیا مردے کی تدفین، جب قبرستان ختم ہو جائے اور تدفین کی جگہ نہ رہے تو یہ ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی، داڑھی تو نہیں تھی ان کی، لیکن انہوں نے علماء ولی کہا ہے، بس اتنا داڑھی مونڈا ولی ہوگا۔ آج کل عام طور پر رواج چل گیا ہے کہ مسجدوں میں نماز کے فوراً بعد کوئی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کا احترام نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ کیا مانگنے کا یہ عمل درست نہیں ہے؟ ان کو منع کر دیا جائے۔ مانگنے والا مسجد سے باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے وہاں اپیل کرے، اور جو نماز کے وقت شور مچائے یا سنت نہ پڑھے وہ مردود ہے، لعنتی ہے، اس کو قطعاً تعاون نہ کیا جائے۔ تعاون کرنے والے کو بھی اتنی سزا ہوگی۔ لوگ طنز کرتے کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے، تو ایسے لوگ بس ٹھیک ہے نا، جب دین کا تقاضا ہے کہ داڑھی رکھو، اور داڑھی بھی تقاضا کرتی ہے کہ آدمی دیندار رہے، پہلا جملہ ان کا صحیح ہے، دوسرا غلط ہے۔ دین میں داڑھی ہے یعنی دین چاہتا ہے کہ لوگ داڑھی رکھیں، داڑھی نہ مونڈے، داڑھی نہ کٹوائے، اور داڑھی میں دین ہے یعنی داڑھی والوں سے توقع ہے کہ وہ اچھے دیندار ہو۔ تو دین تقاضا کرتا ہے داڑھی کا، اور داڑھی تقاضا کرتی ہے باقاعدہ تفصیل سے شرف ہی دین کا۔ تو دونوں ہم مانا ہے، لیکن وہ کم عقل ہے اور آپ اس سے زیادہ ہے۔ کہ دیوبندی مماتی کے پیچھے دیوبندی حیاتی اور درست ہے، دونوں مسلمان ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے ویڈیو تصویر کشی کو آرام کا، لیکن اب ویڈیو بیانات موجود ہے، کیا کریں؟ آپ لوگ لے لیتے، بے ایمان لوگ موجود ہیں دنیا میں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا اور لوگ لے لیتے، اس میں کوئی دیر لگتی ہے کیا؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، وہاں سے کوئی چمک نظر آ جاتی تو میں یہاں درس چھوڑ کر کے بھاگنا شروع کروں اس کے پیچھے۔ یہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو چاہیے کہ پکڑ کے تلف کرے اسے۔ ساری کبڈی ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ کیا کوئی ایسے صحابی ہے جن کے خاندان میں سب مسلمان تھے، کوئی بھی کافر رہتا؟ ہوں گے ایسے، مجھے تمام صحابہ کی تفصیل یاد نہیں، آپ سے آپ کے گھر کا پوچھوں گا تو پتہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں ہی قبر اپنی قبر کی جگہ بک کراتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ جگہ ان خاندان کی خریدی ہوئی اور ان کے خاندان کے مردے دفن ہوں گے پھر تو گنجائش ہے۔ اگر عام قبرستان ہے تو وقف زمین اپنے لیے مخصوص کرنا اس شرط پر جائز ہے کہ اگر کوئی اور میں مر گیا اور اس کو ضرورت ہوئی تو دیں گے اس کو، تو پھر جائز ہے، ورنہ نہیں۔ خواب میں گھر کا راستہ بھول جاتا ہوں یا بھٹک جاتا ہوں، مجھے بتایا مجھے یہ عمل کرنا چاہیے، آپ کی بات، آپ کیا عمل کریں گے؟ خواب میں گھر کا راستہ بھٹکنا پریشانی پیش آئی ہے۔ عرض یہ کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، کچھ دن پہلے جل گئے تھے، دعا فرمائے اللہ صحت دے، زندگی دے، شفا دے۔ قسطوں پر عمرہ کرنا کیسا ہے؟ درست ہے؟ متحد مجلس عمل کی شریعت بن گئی کیا؟ مجھے تو معلوم بھی نہیں، اس کی سپورٹ کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے شیعہ کو مسلم کمیونٹی کہا ہے، شیعہ مسلمان ہے، نہیں، مولانا غلط کہہ رہا ہے۔ انگوٹھی لوہے، پیتل، سونے کی پہننا جائز ہے؟
کہتے ہیں کہ صرف چاندی کی ہو اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو، اور دیگر عقیق نیلوفر اور یہ وہ سب جائز ہے، لیکن لوہے کی محقق ابن الحمام نے منع کیا ہے کہ یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ غیر صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کا جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے۔ کچھ علماء اور پروفیسر کہتے ہیں کہ صحابی کے علاوہ تابعی تبع تابعی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ والذین اتبعوہ باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ایک تفسیر یہ ہے کہ جو صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں وہ مراد ہے۔ قطلب نے سیاہ میں شہر کی کراہیت کا انکار کیا، ہاں وہ غلطی پر ہے، اس کا جواب میں نے انہی کی کتاب تحریر الاقوال کے حاشیے میں دیا ہے۔ مصافحہ کتنے ہاتھ سے ہونا چاہیے؟ آپ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 5 ہاتھ ہے کیا؟ ہاتھ تو 2 ہی ہے، اور دونوں ہاتھوں کا مصافحہ کمال سنت ہے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ آدھی سنت ہے۔ لکھا ہے کہ اکثر حج عمرہ ٹریول ایجنسی سے اجتماعی شکل میں عمرے کے لیے جانے والے قافلے میں بعض خواتین بغیر محرم کے جاتی ہے۔ اب اس صورت میں ان کے لیے محرم شرط ہے یا کفالت کی گنجائش ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوافی کے مذہب پر ٹریول ایجنسی کے عمرہ گروپ ذمہ دار کو کفیل یا امیر بنا کر بغیر محرم کے خواتین بھی سفر عمرہ کر سکتی ہے۔ گنجائش اس طرح ہے کہ یہ لکھا ہے کہ اگر 2-3 خواتین اور ہے اور وہ باقاعدہ عفیف پاک دامن مشہور ہے اور ان کے ساتھ محرم ہے، تو یہ خاتون بعضوق جو عمرہ کرنا چاہتی ہے، محرم نہیں مل رہا ہے، یہ ان خواتین کے ساتھ مل کر سفر حرمین کر سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہ فتویٰ ہمارے یہاں فتاوی شام میں موجود ہے، حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے بھی پسند کیا ہے شرح بخاری میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدر گنجائش ہے۔ مستقیم کی والدہ اسپتال میں داخل ہے، مستقیم ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، مستقیم ہی مستقیم نہیں، منحنی ہے۔ صحت کے لیے اللہ تعالیٰ بزرگ خاتون کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، سلامتی دے۔ میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، ختم کیسے ہوگا؟ آپ نے جو قرضہ لیا تھا اس وقت مجھ سے پوچھا تھا؟ کوئی دعا، کوئی تدبیر، بس استغفار کی کثرت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے اور پریشان حالوں کی اللہ مدد فرمائے۔ واقعی اگر یہ شخص مقروض ہے اور یہ قرض و تلے دبا ہوا ہے تو خدا اس کی رہائی اور ادائیگی قرض کے اسباب پیدا فرما۔ مسلم مومن جہاں کہیں جس درد اور کرب میں ہے اللہ مداوا عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس کی اور ہم سب کی اللہ دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، پریشانی اور بیماریاں رفع دفع فرمائے۔ جامعہ کے ناظم اعلیٰ مولانا سہیل احمد خان صاحب بیمار رہتے ہیں، اللہ صحت دے، شفا دے ان کے بال بچوں کو، اور ادارے میں رہنے والے، باہر رہنے والے، شہر کے مسلمان، ملک کے مسلمان، پاکستان کا چپا چپا چاروں صوبوں میں اللہ امن عامہ و خاصہ، حفاظت قائمہ دائمہ مستمرہ عام فرمائے۔ بیت المقدس کو اللہ یہودی استبداد اور امریکی مظالم سے نجات دے۔ حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنے خاص فضل و احسان سے حج عمرے و زیارات کے لیے آنا جانا آسان و نصیب فرمائے۔